احمد صاحب ایک خوددار اور محنتی انسان تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے اپنے 3 بیٹوں کی پرورش کی۔ شہر کے مضافات میں ان کا ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا اور بڑھاپے کے لیے انہوں نے کچھ جمع پونجی بھی بچا رکھی تھی۔ ان کی بیوی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی کا واحد مقصد اپنے بیٹوں کو کامیاب دیکھنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بڑے دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ احمد صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا کاشف ابھی پڑھ رہا تھا۔ بڑے بیٹوں کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ اکثر احمد صاحب سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، جائیداد ابھی ان کے نام کر دی جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار بڑھا سکیں۔ احمد صاحب نے بہت سمجھایا کہ بیٹا یہ گھر تم سب کا ہے، میرے بعد تمہارا ہی ہوگا، مگر ابھی اسے میرے پاس رہنے دو تاکہ میرا بڑھاپا کسی کا محتاج نہ ہو۔ لیکن بیٹوں اور بہوؤں کی تلخ باتوں نے احمد صاحب کو مجبور کر دیا۔ ایک شام جذباتی ہو کر انہوں نے مکان دونوں بڑے بیٹوں کے نام کر دیا اور نقدی بھی برابر تقسیم کر دی۔ جائیداد نام ہوتے ہی گھر کی فضا بدل گئی۔ جس باپ کو پہلے آبا جی کہہ کر پکارا جاتا تھا اب وہ ایک بوجھ بن گئے۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا جی ہمارے کمرے چھوٹے ہیں، آپ صحن والے اسٹور روم میں شفٹ ہو جائیں۔ دوسرے بیٹے نے کھانے کے اوقات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ احمد صاحب کی دوائیاں جو پہلے وقت پر آتی تھیں اب پیسے نہیں ہیں کہ بہانے ٹال دی جاتے۔ احمد صاحب خاموشی سے یہ سب سہتے رہے مگر ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک دن نوبت یہاں تک آ گئی کہ بڑے بیٹے کی بیگم نے صاف کہہ دیا کہ وہ مزید خدمت نہیں کر سکتی۔ احمد صاحب کو کہیں اور ٹھکانے کا سوچنا چاہیے۔ احمد صاحب نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ ان کا چھوٹا بیٹا کاشف جو دوسرے شہر میں نوکری کر رہا تھا، اسے جب علم ہوا تو وہ فوراً پہنچا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے جھگڑا کرنے کے بجائے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ کاشف کی آمدنی کم تھی مگر اس کے دل میں باپ کے لیے عزت بہت تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا اور اپنی قلیل تنخواہ میں احمد صاحب کا بہترین علاج اور خدمت شروع کی۔ 2 سال گزرے، کاشف کی محنت رنگ لائی اور اسے ایک بڑی کمپنی میں عالی عہدہ مل گیا۔ اس نے ایک نیا گھر خریدا اور اپنے باپ کو شہزادوں کی طرح رکھا۔ دوسری طرف بڑے بھائیوں نے جائیداد کے چکر میں ایک دوسرے پر مقدمے کر دیے اور کاروبار میں نقصان اٹھا کر سڑک پر آ گئے۔ جب وہ شرمندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچے تو احمد صاحب نے نہیں معاف تو کر دیا مگر یہ سبق ہمیشہ کے لیے دے دیا کہ رشتے جائیداد سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ اگر میں نے مکان اپنے پاس رکھا ہوتا تو شاید تم میری عزت کرتے، مگر کاشف نے میری تب عزت کی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ احمد صاحب اب اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسے ایک ایسا بیٹا دیا جس نے میراث کے بجائے محبت کو چنا۔